عزیزم، گزشتہ خطوط میں ہم نے افسانے اور ڈرامے پر تحقیق کے بارے میں بات کی۔ آج ہم ایک ایسی صنف کی طرف رخ کر رہے ہیں جو ان سب سے جداگانہ ہے۔ افسانہ ایک دریا ہے جو ایک بہاؤ میں اپنی منزل طے کرتا ہے، جبکہ ناول ایک وسیع سمندر ہے جو اپنے اندر ہزاروں جہان سمیٹے ہوتا ہے۔ ناول کی تحقیق کا مقصد صرف کہانی پڑھنا نہیں، بلکہ اس میں بسنے والے کرداروں، ان کے وقت اور ماحول کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہے۔ ایک ناول نگار معاشرے کے گہرے مشاہدات اور انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں کو ایک طویل کینوس پر بیان کرتا ہے، اور ایک محقق کو اس پورے کینوس کی گہرائی میں اترنا ہوتا ہے۔ ناول کی تحقیق کا سب سے اہم پہلو اس کے پلاٹ اور کرداروں کی پیچیدگی کو پرکھنا ہے۔ افسانے کے برخلاف ناول میں پلاٹ کی کئی ذیلی کہانیاں یعنی سب پلاٹس اور کرداروں کا ارتقاء وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کردار اپنی کہانی کے شروع سے آخر تک کیسے بدلتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرزا ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا میں مرکزی کردار امراؤ جان کا سفر اس کی اپنی ذات اور معاشرتی جبر کے ساتھ تصادم کی کہانی بیان کرتا ہے۔ اس کا کردار ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آتا ہے، جس کے اعمال اور خیالات کو اس کے سماجی پس منظر سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی طرح قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا میں کرداروں کا سفر کئی ادوار اور تہذیبوں تک پھیلا ہوا ہے، جس سے اس کی تاریخی اور فکری گہرائی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مصنف ایک طویل بیانیے میں تاریخ، فلسفے اور انسانیت کے مختلف پہلوؤں کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ کسی بھی ناول کا گہرا مطالعہ کرنے کے لیے صرف اسے ایک بار پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ خاص تکنیکوں کا استعمال ضروری ہے۔ پہلی بار ناول کو اس کی کہانی اور مرکزی خیال کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، اور دوسری بار اسے گہرائی سے پرکھنے کے لیے۔ دوسری بار پڑھتے وقت آپ کرداروں کے رویے، علامتی معنوں اور بیانیے کی تکنیک پر توجہ دیں۔ پڑھتے ہوئے اہم جملوں، کرداروں کے مکالموں اور علامتی حوالوں پر نشان لگائیں، اور اپنے سوالات یا خیالات کو حاشیے پر قلم بند کرتے جائیں۔ یہ عمل آپ کو اہم نکات کو یاد رکھنے اور بعد میں تجزیہ کرنے میں مدد دے گا۔ اس کے علاوہ ناول کے کرداروں کے ارتقاء اور مختلف مقامات کا ایک خاکہ بنائیں۔ یہ بصری طریقہ آپ کو ناول کے وسیع ڈھانچے کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ یہ بھی پرکھیں کہ کہانی کس کے نقطہ نظر سے بیان کی گئی ہے، مثلاً پہلے شخص، تیسرے شخص یا ہر شے کو جاننے والے راوی کی طرف سے۔ بیانیے کا نقطہ نظر ناول کے معنی کو بدل سکتا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار خاص طور پر ایک پیچیدہ انسانی وجود ہوتا ہے جس کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ایک محقق کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کردار کس طرح وقت کے ساتھ ارتقاء کرتا ہے۔ امراؤ جان ادا میں امراؤ ایک سادہ لڑکی سے ایک طوائف اور پھر ایک تنہا عورت کے روپ میں ڈھلتی ہے۔ یہ اس کا ارتقائی سفر ہے۔ اس کے علاوہ محقق کو کردار کی نفسیاتی گہرائی کو بھی سمجھنا چاہیے، یعنی اس کے ظاہری رویے کے پیچھے چھپے ہوئے خیالات، خوف اور خواہشات۔ امراؤ جان ادا کی شاعری اس کی اندرونی کشمکش اور تنہائی کی عکاسی کرتی ہے، جو اس کے باطن کو ظاہر کرتی ہے۔ کردار کا معاشرتی تناظر بھی بہت اہم ہے۔ امراؤ جان کا کردار لکھنؤ کی زوال پذیر تہذیب کا ایک استعارہ ہے، اور اس کی کہانی کو اس سماجی پس منظر کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایک ناول نگار اپنے پیغام کو صرف مرکزی کردار کے ذریعے ہی نہیں، بلکہ دوسرے کرداروں کے ذریعے بھی بیان کرتا ہے۔ یہ کردار اکثر مرکزی کردار کی شخصیت، اس کی خوبیوں اور خامیوں کو نمایاں کرنے کے لیے ایک آئینے کا کام کرتے ہیں۔ امراؤ جان ادا میں گوہر مرزا اور نواب سلطان جیسے مرد کردار صرف کہانی کا حصہ نہیں، بلکہ وہ اس معاشرتی جبر اور استحصال کی علامت ہیں جس کا امراؤ سامنا کرتی ہے۔ ان کا وجود امراؤ کی المناک حقیقت کو مزید گہرا کرتا ہے۔ اسی طرح بوا حسینی کا کردار اس بے لوث محبت کی نمائندگی کرتا ہے جو امراؤ کی زندگی میں بہت کم تھی۔ ان اضافی کرداروں کا تجزیہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ وہ کس طرح کہانی کے مرکزی موضوع کو تقویت دیتے ہیں، ایک گہرے مطالعے کے لیے ناگزیر ہے۔ ناول پر تحقیق کرتے وقت چند غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک بڑی غلطی ناول کو افسانے کی طرح مختصر بیانیے میں پرکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ناول کے ہر کردار اور ہر منظر کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری غلطی ناول کے تاریخی اور سماجی پس منظر کو نظر انداز کرنا۔
ناول اکثر اپنے زمانے کا آئینہ ہوتے ہیں اور انہیں اس کے تناظر کے بغیر مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ تیسری غلطی، کسی ایک پہلو پر ضرورت سے زیادہ توجہ مرکوز کرنا اور دوسرے اہم پہلوؤں کو نظر انداز کرنا، جیسے صرف پلاٹ پر توجہ دینا اور کرداروں کے نفسیاتی ارتقاء کو نظر انداز کر دینا۔ چوتھی اور اہم غلطی، راوی کی آواز کو نظر انداز کرنا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ راوی ہمیشہ مصنف نہیں ہوتا، اور اس کا نقطہ نظر، اس کا قابل اعتبار ہونا یا نہ ہونا اور اس کا لہجہ کہانی کے معنی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ایک محقق کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہانی کیسے بیان کی جا رہی ہے، نہ کہ صرف کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ ناول پر تحقیق ایک ایسا سفر ہے جو صرف ایک کتاب کے صفحات کو پلٹنا نہیں، بلکہ ایک مکمل دنیا کی گلیوں میں بھٹکنا ہے۔ ایک ناول نگار صرف کردار تخلیق نہیں کرتا، بلکہ ایک پورا جہان آباد کرتا ہے، جس کی اپنی تاریخ، اپنے اصول اور اپنے راز ہوتے ہیں۔ ایک محقق کا کردار اس جہان کو اس کے تمام حقائق اور فریب کے ساتھ دریافت کرنا ہے۔ یہ تحقیق آپ کو صرف پلاٹ اور کرداروں کو سمجھنے کا ہنر نہیں دیتی، بلکہ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ ایک پیچیدہ اور وسیع انسانی وجود کو کس طرح اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ پرکھا جا سکتا ہے۔ یہ سفر آپ کو ایک بہتر نقاد، ایک گہرا مبصر اور انسانیت کا ایک حساس قاری بناتا ہے۔ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک تحریر کے ذریعے زندگی کے بڑے تنازعات اور سچائیوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ کا قلمی سفر جاری و ساری رہے، نیک تمناؤں کے ساتھ۔